السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں نعیم زبیری۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ حکومت نے کرونا وائرس کے لیے قواعد و ضوابط کے حوالے سے عوام کے غیر سنجیدہ رویے کے پیش نظر عید کے بعد کرونا وائرس کی صورتحال اور لاک ڈاؤن میں نرمی کے نتائج کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے 34 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 3,47,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ جاپان نے آج کرونا وائرس کے باعث لگائی گئی ہنگامی حالت کے خاتمے کا اعلان کر دیا، جس سے دنیا کی تیسری بڑی معیشت کی سرگرمیاں بتدریج بحال ہو رہی ہیں۔ فرانس کی ایئر بس کمپنی کی ایک ٹیم آج کراچی پہنچ رہی ہے، جو PIA کے طیارے کے حادثے کی تحقیقات میں معاونت کرے گی۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع کلگام میں آج بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ افغانستان میں امن مذاکرات شروع کرنے کی کوششوں کو تقویت دینے کے لیے جذبہ خیرسگالی کے طور پر ایک جیل سے 100 طالبان قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ چین نے ہانگ کانگ کے لیے قومی سلامتی کے قانون پر امریکہ کی جانب سے پابندیاں عائد کرنے کی دھمکیوں کا منہ توڑ جواب دینے کا اعادہ کیا ہے۔ میانمار میں عالمی عدالت انصاف میں روہنگیا مسلم اقلیت کے تحفظ کے لیے مطلوبہ اقدامات پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے رپورٹ جمع کرائی ہے۔ ترک ڈرامہ ارطغرل کے پروڈیوسر نے پاکستانی فنکاروں کے ساتھ ڈرامے بنانے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ صحت کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے خبردار کیا ہے کہ کورونا کو معمولی وائرس نہ سمجھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ چند دنوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں اور اموات کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں صحافیوں کو کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ مزید تفصیلات ہمارے اسلام آباد کے نمائندے اعجاز حسین کی اس رپورٹ میں۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ حکومت عید کے فوری بعد موجودہ صورتحال کو مشاہدہ کرے گی اور اگر صورتحال مزید خراب ہوئی تو لاک ڈاؤن میں نرمی کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے گی۔ معاون خصوصی نے کہا کہ ملک میں لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ عید کے پیش نظر کیا گیا تھا، تاہم لوگوں میں یہ غلط تاثر پایا گیا ہے کہ اس وبا کے پھیلاؤ میں کمی آ رہی ہے۔ ہمارے جو SOPs جو ہم نے بنائے ہیں مختلف صورت احوال کے لیے، ان کی پابندی کس قدر ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے، تو یہ چیز ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اگر اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تو زندگی کا سلسلہ بھی چل سکتا ہے، روزگار کا سلسلہ بھی چل سکتا ہے اور بیماری کے پھیلاؤ کو روکا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تو نہ صرف یہ کہ بیماری بھی پھیلے گی بلکہ لاک ڈاؤن بھی کرنا پڑے گا اور اس سے ہماری زندگیاں بھی مشکل ہوں گی اور پاکستان کی معیشت جو ہے اس کے اوپر بھی گہری چوٹ لگے گی۔ تو اس حوالے سے میں ایک بار پھر آپ سے استدعا کرنا چاہتا ہوں کہ خدارا اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کا سبب بنے، اس کو پھیلانے کا سبب نہ بنے، اور اس کا طریقہ وہی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کریں، پرہجوم جگہوں پہ ماسک پہن کے جائیں اور تمام SOPs دکانوں پہ، مساجد کے اندر، باقی تمام جگہوں کے اوپر ان کی پابندی کریں۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ یہ عید اس مرض کے خلاف جنگ میں ہراول دستے کے طور پر مخلصانہ خدمات سر انجام دینے والے معالجین کے نام کی گئی ہے۔ ہمارے جو کرونا وائرس کے حوالے سے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں، ہم نے یہ عید ان کے نام منسوب کی ہے۔ عید ہو یا عام دن ہو، ہمارے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس جو ہیں وہ ہسپتالوں میں کرونا وائرس کے مریضوں کی نگہداشت پر مامور ہیں اور اپنی عیدیں بھی انہوں نے قربان کی اور اس حوالے سے اپنے فرائض جو ہیں سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میں ان کو NCOC کی جانب سے سلوٹ پیش کرتا ہوں اور ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور ان کی فیملیز کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وی کیئر اباؤٹ یو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کورونا ٹیسٹ کرنے کی استعداد کار میں اضافہ ہو رہا ہے اور کل تک 4,83,000 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔
سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر فواد حسین چودھری نے کہا ہے کہ عوام کو کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے عید کے دنوں کے دوران سماجی تقریبات سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایک نجی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کو روکنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جانی چاہیے، کیونکہ اس کے علاج کے لیے کوئی ویکسینیشن یا دوائی دستیاب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو امید ہے کہ وہ آئندہ سال ستمبر تک انسداد کرونا وائرس ویکسین کی بڑے پیمانے پر تیاری شروع کر دیں گی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مشیر اطلاعات اجمل وزیر نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ عید کی تعطیلات کے دوران سماجی فاصلہ برقرار رکھیں، کیونکہ وائرس کا خطرہ ابھی موجود ہے اور یہ مزید پھیل سکتا ہے۔ انہوں نے پشاور میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی عوام کی معاشی صورتحال مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی تھی۔ اجمل وزیر نے کہا کہ اگر احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کیا گیا تو وائرس پھیلے گا اور حکومت سخت فیصلے کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 1748 مریضوں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد اس وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 56,349 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق پنجاب میں 20,077، سندھ میں 22,491، خیبر پختونخوا میں 7,905، بلوچستان میں 3,407، اسلام آباد میں 1,641، گلگت بلتستان میں 619 اور آزاد کشمیر میں 209 مریض ہیں۔ اب تک 17,482 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 34 افراد جاں بحق ہوئے، جس سے اموات کی مجموعی تعداد 1,167 ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وبا سے ہلاکتیں 3,47,000 سے تجاوز کر گئی ہیں اور اس وبا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 55 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ امریکہ میں سب سے زیادہ 99,203 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ برطانیہ میں 36,793 اور اٹلی میں 32,785 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اس وائرس سے اب تک 23 لاکھ سے زیادہ مریض صحتیاب ہوئے ہیں۔ جاپان نے کرونا وائرس کے باعث ملک بھر میں نافذ کی گئی ہنگامی حالت ہٹا دی ہے، جس سے دنیا کی تیسری بڑی معیشت کی سرگرمیاں بحال ہو گئی ہیں۔ یورپ، امریکہ، روس اور برازیل کورونا سے شدید متاثرہ ملکوں کی نسبت جاپان بھی اس عالمگیر وبا سے شدید متاثر ہوا، جہاں 16,581 افراد وائرس سے متاثر ہوئے اور 8 سے 30 افراد ہلاک ہوئے۔ جاپان کے وزیر اعظم نے ٹیلی ویژن پر ایک نیوز بریفنگ کے دوران اس وبا پر کامیابی سے قابو پانے کے حوالے سے اپنے ملک کی تعریف کی، تاہم انہوں نے لوگوں کو دشوار گزار اور رش والے مقامات پر جانے اور قریبی میل جول سے پرہیز کرنے کی تلقین کی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ PIA طیارہ حادثے کی تحقیقاتی بورڈ کی ٹیم نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ PIA کے ترجمان کے مطابق تحقیقاتی ٹیم حادثے کی جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 10 رکنی تکنیکی ٹیم کو، جو فضائی حادثات سے متعلق تحقیقات کی مہارت رکھتی ہے، تحقیقاتی ادارے کی معاونت کے لیے تحقیقات میں شامل کیا گیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ حکومت نے خواہش ظاہر کی کہ تحقیقاتی ٹیم کو کسی دباؤ سے بالاتر ہو کر وقت ضائع کیے بغیر غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات یقینی بنانی چاہیے، جس کے لیے تمام تحقیقات کاروں کو تمام ریاستی وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ اداروں کے کسی بھی فرد کو تحقیقاتی ٹیم میں شامل نہیں کیا جائے گا تاکہ وہ تحقیقاتی عمل پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ادارے صرف معلومات اور مطلوبہ دستاویزات فراہم کریں گے۔ ترجمان نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان طیارہ حادثے کی تحقیقات میں شفافیت چاہتے ہیں اور وہ کسی گروپ یا تنظیم کو تحقیقات پر اثر انداز نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی خواہش ہے کہ تحقیقاتی رپورٹ کو جلد از جلد مرتب کیا جائے گا اور قیمتی جانوں کے ضیاع کے ذمہ داروں کے تعین کے لیے رپورٹ کے نتائج کو منظر عام پر لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو احساس ہے کہ پوری قوم صدمے سے دوچار ہے اور ایسی صورتحال میں ذاتی مفادات کا تحفظ سوگوار خاندانوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہوگا۔ PIA کے ترجمان نے عوام پر زور دیا کہ وہ اشتعال دلانے اور فساد پھیلانے والے تجزیہ کاروں سے دور رہیں اور سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی من گھڑت خبروں پر یقین نہ کریں۔ ادھر فرانس کی ایئر بس کمپنی کی ٹیم طیارہ حادثے کی تحقیقات میں معاونت کے لیے آج کراچی پہنچ رہی ہے۔ ٹیم ماڈل کالونی میں جائے وقوع کا دورہ کرے گی، کیونکہ وہاں سے طیارے کے ملبے کو ہٹانے کا عمل بھی روک دیا گیا ہے۔ کراچی طیارہ حادثے میں جاں بحق ہونے والے 97 افراد میں سے 39 کی میتیں ان کے خاندانوں کے حوالے کر دی گئی ہیں، جبکہ باقی 56 میتیں 2 مردہ خانوں میں رکھی گئی ہیں، جن کے DNA کے ذریعے شناخت کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ میتوں کے DNA کی شناخت کا عمل شروع ہو چکا ہے اور جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین PIA کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے آج راولپنڈی میں طیارہ حادثے کے 2 متاثرین کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ راجہ فیاض اور سید دانش شاہ کی میتیں آج کراچی سے واپس لائی گئیں اور ان کی نماز جنازہ راولپنڈی میں آرمی کے قبرستان میں ادا کی گئی۔
صدر نے اللہ تعالیٰ سے مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دینے کی دعا کی اور سوگوار خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے کہا ہے کہ کراچی میں طیارہ حادثے کے واقعے کی شفاف تحقیقات کی جا رہی ہے۔ انہوں نے آج ننکانہ صاحب میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس سانحے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے غمزدہ خاندانوں سے تعزیت کی۔ آبی وسائل کے وزیر فیصل وابڈا وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر آج کراچی میں میجر شہریار فضل اور لیفٹیننٹ شہید کی رہائش گاہ پر گئے جو PIA طیارے کے حادثے میں شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے غمزدہ خاندانوں سے تعزیت کی۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ پاک فوج کے شہید افسروں کے والدین کا حوصلہ اور جذبات قابل ستائش ہیں۔ فیصل وابڈا نے کہا کہ وہ وزیر اعظم کی ہدایت پر عید طیارہ حادثے کے شہداء کے ورثاء کے ساتھ منا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ غمزدہ خاندانوں سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور آج سپہر لاہور میں شہید پائلٹ سجاد گل کے گھر گئے۔ انہوں نے طیارہ حادثے میں پائلٹ کیپٹن سجاد گل کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گورنر شہید کیپٹن سجاد گل کی پیشہ ورانہ مہارت اور خدمات پر انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے 1 سال کے اندر 1000 گھنٹے کی پروازیں کی۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے کراچی میں مسافر طیارے کے حادثے پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو تعزیتی پیغام بھیجا ہے۔ پیغام میں انہوں نے سوگوار خاندانوں اور زخمیوں سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ وانگ یی نے کہا کہ چین کے عوام آزمائش کی اس گھڑی میں پاکستانی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ بلوچستان حکومت دور دراز علاقوں کے عوام کو صحت کی جدید اور بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ یہ بات صوبائی محکمہ صحت کے اہلکار نے ریڈیو پاکستان کوئٹہ سے بات چیت کرتے ہوئے بتائی۔ مزید تفصیل ہمارے کوئٹہ کے نمائندے حسین فاروق سے۔ صوبائی محکمہ صحت کے ترجمان نے ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے نمائندہ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے 18 اضلاع میں گردوں کے 18 نئے ڈائلاسس سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ضلع میں نئے ڈائلاسس فلٹرز کی خریداری کے لیے 10 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان کے ہر تحصیل میں نئے بنیادی صحت یونٹس کی تعمیر کے لیے 50 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ صوبے میں حادثات میں اضافے اور قیمتی انسانی جانوں کو بچانے میں پہلی بار شاہراہوں پر 21 سرکاری اسپتالوں میں ایمرجنسی ٹراما سینٹرز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان نے ٹریفک کے ایک حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے جس میں ہنزل کے قریب دریائے گلگت میں 4 افراد ڈوب گئے تھے۔ انہوں نے اپنے تعزیتی پیغام میں غمزدہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی کیا اور مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ آزاد جموں و کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے ضابطۂ کار پر سختی سے عمل کریں۔ وہ آج راولہ کوٹ میں عید الفطر کے بعد ایک ضیافت کے شرکاء سے خطاب کر رہے تھے۔ آزاد جموں و کشمیر کے صدر نے ریاست میں اس عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے مسلح افواج، ڈاکٹروں، علماء کرام اور مخیر حضرات کے کردار کو سراہا۔ انسانی حقوق کی وزارت نے اپنی سرکاری ہیلپ لائن 1099 پر شکایات درج کرانے والوں کی شناخت کے تحفظ کی غرض سے ان کے لیے خفیہ کوڈ جاری کیے ہیں۔ وزارت ملک کو بالخصوص خواتین اور بچوں کے لیے محفوظ ترین مقام بنانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ وزارت کو ان کی ٹول فری ہیلپ لائن پر کل 10,133 کالز موصول ہوئیں، جن میں سے 4,153 شکایات حقوق نسواں کے متعلق، 379 بچوں پر تشدد کے واقعات، تقریباً 3,500 کالز انتظامی معاملات اور 124 شکایات گھریلو تشدد کے واقعات کے بارے میں ہیں۔ چین میں پاکستان کی سفیر نغمانہ ہاشمی نے کہا ہے کہ غربت کے خاتمے کے لیے چین کی مثال سے پاکستان سماجی اور اقتصادی ترقی کے فروغ کے لیے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ چین کی کامیابی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غربت کسی کا مقدر نہیں اور اسے غیر متزلزل کوششوں کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی سفیر نے کہا کہ پاکستان قومی اور سماجی اور اقتصادی ترقی کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ ملک بھر میں آج عید الفطر کا دوسرا دن بھی سادگی سے منایا گیا۔ ماضی کی روایات کے برعکس زیادہ تر لوگوں نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومت کے ضابطۂ کار کے تحت اپنے دوست احباب کے گھروں یا تفریحی مقامات پر جانے کے بجائے اپنے گھروں میں ٹھہرنے کو ترجیح دی۔ عید کی تعطیلات کے دوران کورونا وائرس کی وبا کے تناظر میں سیاحوں کے مری میں داخل ہونے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ قابض بھارتی فوج کی جانب سے گزشتہ 9 ماہ سے بدترین لاک ڈاؤن کے باوجود مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام اپنی جدوجہد آزادی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس خبر کی مزید تفصیل بتائیں گے ہمارے مظفر آباد کے نمائندے مبشر نقوی۔ آج اپنے ایک پیغام میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا کہ بدترین ریاستی جبر کے باوجود کشمیری عوام جذبہ آزادی سے سرشار ہیں اور وہ جلد بھارتی تسلط کا خاتمہ کرتے ہوئے اپنی منزل حاصل کر لیں گے۔ جموں کشمیر میں
जहां पिछले 9 माह से हिंदुस्तान की काबिज अफवाज के बदतरीन लॉकडाउन के होते हुए भी लोग अपने अज़्म समीम के साथ, हुर्रियत के साथ अपनी जद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं। मुसलमान के लिए एक ही चीज़ है, या शहादत है तो या आज़ादी है। मकबूजा कश्मीर की आवाम को ईद की मुबारकबाद देते हुए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा वादी में भारतीय जबर का खात्मा होगा और कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ आबाद कश्मीरी इकट्ठे ईद मनाएंगे और इस पुरमसरत त्यौहार की खुशियां बांटेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में आज ज़िला कुलगाम में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नौजवानों को ज़िला के इलाके दमहल हांजीपुरा में मुहासरे और तलाशी की एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। काबिज भारतीय हुक्काम ने कोलगाम और शुपैया अजला में तमाम मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर दी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली गिलानी ने अपने एक पैगाम में एक बार फिर लोगों पर जोर दिया है कि वो तिजारत, तालीम और तरक्की के नाम पर अपनी जायदादें गैर कश्मीरियों को फ़रोख्त न करके जम्मू कश्मीर के मुस्लिम अक्सरियती तशख़्ख़ुस को तब्दील करने के भारतीय अज़ाइम को नाकाम बनाएं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन ने भारत की तरफ से जम्मू कश्मीर में मुसलसल जाबराना तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए साबित कदमी और इत्तिहाद की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक पर जोर दिया कि वो खामोशी तोड़कर इस्लाम से अपनी वफादारी साबित करें, क्योंकि मुस्लिम दुनिया के क़ल्ब में एक और फ़लस्तीन बनाया जा रहा है। हुर्रियत रहनुमाओं अब्दुस समद इनकलाबी और ख्वाजा फिरदौस ने श्रीनगर में अपने बयानात में मकबूजा इलाके में भारतीय फ़ौज की तरफ से पुरअमन मुजाहिरीन पर ताकत के वहशियाना इस्तेमाल की मजम्मत की। उन्होंने भारत और कश्मीर की मुख्तलिफ जेलों में गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। दरियास्ना सिख तंजीम दिल खालसा ने ईद उल फित्र के मौके पर अपने पैगाम में कश्मीरी मुसलमानों और हुर्रियत क़यादत को मुबारकबाद दी। दिल खालसा ने कहा कि भारतीय काबिज़ हुक्काम ने सैयद अली गिलानी को उनके सियासी अकायद और नज़रिए की वजह से उनके घर में नज़रबंद कर रखा है। उधर कनाडा में आलमी सिख पार्लियामेंट और दुनिया भर की सिख तंजीमों ने भारत में हिंदू बालादस्ती के बढ़ते हुए रुझान के खिलाफ आलमी सतह पर उठने वाली आवाज़ों का खैर मकदम किया। अफगानिस्तान में ईद उल फित्र के मौके पर जंगबंदी की पेशकश के रद्द-ए-अमल में अफगान हुकूमत ने 100 तालिबान कैदियों को रिहा कर दिया है। अफगान कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जावेद फैसल ने AFP को बताया कि हुकूमत का अमन मुज़ाकरात की कोशिशों में तेज़ी लाने के लिए जज्बे खैरसगाली के तौर पर 2000 तालिबान कैदियों को रिहा करने का मंसूबा है। उधर आज तखार सूबे में मुसल्लह ग्रुपों के सरगनों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 10 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए। सूबे के गवर्नर के तर्जुमान ने बताया कि ये वाक़या कलफजान के इलाके में पेश आया। चीन ने कहा है कि वो हांगकांग के खुसूसी इंतजामी इलाके के लिए कौमी सलामती के कानून पर पाबंदियां आयद करने की धमकी का दो टोक जवाब देने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने ये बात एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान चीन पर अमरीकी पाबंदियों के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में सहाफ़ियों को बताई। व्हाइट हाउस के सिक्योरिटी के मुशीर रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा कि अगर चीन अपने सलामती के कानून का नफाज करता है तो अमरीकी हुकूमत मुतवक्के तौर पर इतवार को उस पर पाबंदियाँ आयद करेगी। ईरान ने चीन के दाखिली उमूर में किसी भी गैर मुल्की मुदाखलत की मजम्मत करते हुए मुत्तहिदा चीन का एहतराम करने की अहमियत पर जोर दिया है। ईरान के सरकारी खबररसां इदारे इरना ने ईरान वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अब्बास मौसवी के बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि दूसरे मुल्कों की खुदमुख्तारी का एहतराम ईरान की ख़ारजा पॉलिसी के नाकाबिल तब्दील और वाज़े उसूलों में शामिल है। म्यांमार ने आलमी अदालत इंसाफ में रोहिंग्या मुस्लिम अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मतलूबा इक़दाम पर अमल दरामद करने के हवाले से रिपोर्ट जमा कराई है। गुज़श्ता 2 माह में म्यांमार ने सदारती हिदायत जारी की हैं, जिनमें हुकूमती एहलकारों को नस्ल कुशी, सबूत ज़ाया करने और नफ़रत आमेज़ बयानात देने से गुरेज करने के अहकाम दिए गए थे। गैम्बिया ने गुज़श्ता साल नवंबर में आलमी अदालत इंसाफ में म्यांमार के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें 7,30,000 रोहिंग्या मुसलमानों को मुल्क से बेदखल करने के बाद उनके खिलाफ जारी नस्ल कुशी का इल्ज़ाम लगाया गया। इंसानी हकूक़ के ग्रुपों ने कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ मज़ालिम के ख़ात्मे के लिए ठोस इक़दाम नहीं किए गए। रेडियो ख़बरनामे में मुल्की और बैनुल अक़वामी ख़बरें आपने सुनी, और अब पेश हैं खेलों की ख़बरें। पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान इमरान खान को एक और एज़ाज़ मिल गया और उन्हें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट राइटर्स की रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 11 का कप्तान मुकर्रर किया गया है। क्रिकेट राइटर्स ने ऑस्ट्रेलिया और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 11 की फैंटेसी टीमें तश्कील दी हैं। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 11 में शरीक वाहिद पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान को बतौर कप्तान शामिल किया गया है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 11 में सुनील गावस्कर, गॉर्डन ग्रीनेज, विवियन रिचर्ड्स, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, कुमारा संगकारा, डेल स्टेन, मेल्कम मार्शल, कर्टली इम्प्रोज और मुरलीधरन को भी जगह दी गई है।
دوسری جانب آسٹریلیا 11 کا کپتان ایلن بارڈر کو چنا گیا ہے۔ دوسرے کھلاڑیوں میں میتھیو ہیڈن، جسٹن لینگر، رکی پونٹنگ، اسٹیو اسمتھ، گریگ چیپل، ایڈم گلکرسٹ، شین وان، ڈینس للی اور گلین میگرا کو شامل کیا گیا ہے۔ کھیل کی عالمی گورننگ باڈی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کے سبب لاک ڈاؤن کی وجہ سے بالرز کو بالنگ کے لیے تیاری میں 2 سے 3 ماہ لگ سکتے ہیں، بصورت دیگر ان کی انجری کا خطرہ ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا کے دوسرے کھیلوں کی طرح کرکٹ کی سرگرمیاں بھی مارچ کے مہینے سے منسوخ ہیں، البتہ اب لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد مختلف ملکوں نے کرکٹ کی سرگرمیوں کے باقاعدہ آغاز پر غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ رواں ہفتے انگلش کرکٹرز انفرادی ٹریننگ شروع کر چکے ہیں اور عین ممکن ہے کہ جولائی میں ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز سے وہ اپنے سیزن کا آغاز کریں گے۔ پاکستان کی ٹیم کو 3 ٹیسٹ اور اتنے ہی T20 میچوں کے لیے اگست میں انگلینڈ کا دورہ کرنا ہے اور کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے یہ میچز تماشائیوں کے بغیر اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ ICC نے ٹیموں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے اسکواڈ میں زیادہ بالرز رکھیں اور بالرز پر پڑنے والے بوجھ کا خصوصی طور پر خیال رکھیں، کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ میں اترنے سے پہلے بالرز کو کم از کم 8 سے 12 ہفتوں کی تیاری اور ٹریننگ درکار ہے اور آخری 4 ہفتوں میں ہی بالنگ کی ٹریننگ کی جائے۔ بالرز کی ون ڈے اور T20 کرکٹ میں واپسی سے پہلے بھی کم از کم 6 ہفتوں کی تیاری کی ہدایت کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ رواں ہفتے ICC نے کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر گیند پر تھوک کے استعمال پر پابندی عائد کر دی تھی۔ وائرس کے خطرے سے بچاؤ کے لیے کھلاڑیوں کو سماجی فاصلہ برقرار رکھنا ہوگا اور کوشش کرنا ہوگی کہ جزوی طور پر جسمانی تال میل نہ ہو۔ ساؤتھ ایشین گیمز نیپال میں شریک 3 پاکستانی ایتھلیٹس کے ڈوپ ٹیسٹ پازیٹیو آنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق ان ایتھلیٹس میں سے 2 نے سونے اور 1 نے برونز میڈل جیتا تھا۔ ایتھلیٹکس فیڈریشن کے ذرائع نے ڈوپ ٹیسٹ آنے کی تصدیق کی ہے، تاہم ناموں کو خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ ان ایتھلیٹس کے خلاف انکوائری کمیٹی تشکیل دی جائے گی، جہاں انہیں اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ قوت بخش ممنوعہ ادویات کے استعمال پر انکوائری کمیٹی کو مطمئن نہ کر سکنے پر قواعد کے تحت انہیں 4 سال کی پابندی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یونین آف یورپین فٹ بال ایسوسی ایشن UEFA نے یوکرین کے کلب ڈائنامو کیف کے فارورڈ کھلاڑی آرتم بیسیدن پر ڈوپنگ کی پاداش میں 1 سال کے لیے پابندی لگا دی ہے۔ UEFA نے یوکرین کے کلب ڈائنامو کیف کے فارورڈ کھلاڑی آرتم پر ڈوپنگ کی پاداش میں 1 سال کے لیے پابندی لگائی ہے۔ تنظیم کی ویب سائٹ کے مطابق اس کا انکشاف یورپی لیگ میں ڈائنامو کیف اور مالمو کلبز کے درمیان میچ کے بعد کھلاڑیوں کے ایک ٹیسٹ کے دوران ہوا۔ ڈائنامو کیف 24 سالہ فٹ بالر نے 12 میچوں میں کھیلتے ہوئے 2 گول کیے ہیں۔ اور اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ حکومت علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی میں مزید سرمایہ کاری لانے کے لیے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولت دینے کے لیے خصوصی اقدامات کرے گی تاکہ ترقی کی رفتار تیز کی جا سکے۔ یہ بات سرمایہ کاری بورڈ کے چیئرمین عاطف بخاری نے فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی کے چیئرمین میاں کاشف اشفاق سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ جلد پارلیمنٹ کے ذریعے ایک نیا قانون منظور کرایا جائے گا تاکہ تمام وفاقی اور صوبائی اداروں کی ایک چھت تلے موجودگی یقینی بنا کر سرمایہ کاروں کو سہولت پہنچائی جا سکے۔ عاطف بخاری نے کہا کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں روڈ شوز کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک میں کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اشاریے بہتر بنانے پر کام کر رہی ہے۔ پنجاب کے وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال نے آج لاہور میں ٹارلیٹن مارکیٹ سمیت دیگر منڈیوں کا دورہ کیا اور چکن کی قیمتوں کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر نے مقررہ قیمتوں کے باوجود چکن کی زائد قیمتوں پر تشویش ظاہر کی۔ اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ عید کے 3 روز کے دوران چکن 260 روپے فی کلو کی قیمت پر فروخت کیا جائے گا۔ مستقبل کی قیمتوں کا فیصلہ عید کے بعد کیا جائے گا۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ پولٹری ایسوسی ایشن نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے اور اب اس کے ساتھ مذاکرات کا کوئی جواز نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ناجائز منافع خوروں اور مقررہ قیمتوں سے زائد چکن فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ پاکستانی تاجروں نے کہا ہے کہ میڈ ان پاکستان پر مبنی سوچ کو فروغ دیا جانا چاہیے اور ملک کی مصنوعات سازی کے شعبے کے استحکام کے لیے اس طرح سے مؤثر عنوانات کا انتخاب کیا جانا چاہیے۔ یونائٹڈ بزنس گروپ کے مرکزی چیئرمین افتخار علی ملک نے مقامی تاجروں کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس عنوان کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جانی چاہیے۔ اور اب کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ ترک
ترک ڈرامے ارطغرل غازی کے پروڈیوسر محمد بزداگ نے پاکستانی ڈرامہ نگاروں کے ساتھ اشتراک کی خواہش ظاہر کی ہے۔ ترکی کی اناتولو کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ پاکستانی ڈرامہ نگاروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو صرف سیاست اور تجارت کے شعبوں میں مل کر کام کرنے کے علاوہ فن اور ثقافت کے شعبوں میں بھی اشتراک عمل کرنا چاہیے۔ ترکی اور پاکستان کا حوالہ دیتے ہوئے محمد بزداگ نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایسے مشترکہ منصوبے ہونے چاہیے، ان میں دونوں ملکوں کے پروڈیوسر اور اداکاروں کو ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملک مشکل حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان باہمی تعلقات کو فن و ثقافت کے شعبے تک وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ معروف اداکار اور ہدایت کار سرمد کھسٹ نے شوبز کی صنعت میں حقیقی بھائی چارے کے فقدان پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ہدایت کار اور پروڈیوسر رافع کے ساتھ ایک براہ راست سیشن میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ گزشتہ 21 سال سے صنعت میں کام کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کبھی بھائی چارہ محسوس نہیں کیا۔ سرمد کھسٹ نے کہا کہ گزشتہ سالوں کے دوران ٹی وی ڈراموں کا معیار گراوٹ کا شکار ہوا ہے۔ پاکستانی شوبز انڈسٹری سے وابستہ شخصیات نے عوام کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے پیغام دیا ہے کہ طیارہ حادثے میں جاں بحق افراد کی مغفرت اور لواحقین کے صبر کے لیے دعا کریں اور کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سماجی فاصلہ برقرار رکھیں۔ اداکار عدنان صدیقی نے عید کے موقع پر سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے مداحوں کو سادگی سے عید منانے کے ساتھ جہاز حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لیے دعا کرنے کی اپیل کی۔ اداکارہ عائزہ خان نے عید پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ جہاں ہم عید منا رہے ہیں وہیں ہم نے خوشی کے موقع پر بیٹوں، بیٹیوں، ماؤں اور والدین کو بھی کھویا ہے۔ ہمایوں سعید نے عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا کہ جس طرح ہم پورا رمضان عبادت کرتے رہے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے ہیں اسی طرح عید کے دن بھی یہی جاری رکھیں تو بہتر ہے اور اس عمل کو معمول بنا لیں۔ اداکارہ میرا نے کورونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے اور طیارہ حادثے کے متاثرین کے لیے دعا کی تلقین کی۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ آسٹریلوی سائنسدانوں نے ایک مائکرو چپ میں روشنی کے واحد ماخذ سورس سے 44.2 ٹیرابٹس ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کرنے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اس آلے کو انہوں نے مائکرو کوم کا نام دیا ہے جو انٹرنیٹ کو بالکل نئے انقلاب سے دوچار کرے گا۔ آب و ہوا میں تبدیلیوں اور سمندروں کے بلند ہوتی ہوئی سطح سے چھوٹے مگر آباد جزیرے بھی تیزی سے سکڑ رہے ہیں۔ MIT کے سائنسدانوں کے مطابق مٹی کی ساختوں کو از خود منظم کیا جا سکتا ہے جو ایک پائیدار ٹیکنالوجی ہے جس کی بدولت چھوٹے جزیروں کو ہمیشہ کے لیے غائب ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے اس عمل کو جنگلات کے انتظام کی طرح قرار دیا ہے۔ ماہرین نے ایک ایسا الیکٹرک امپلانٹ پیمند بنایا ہے جو آنکھوں کو باقاعدہ نظر انداز کرتے ہوئے بصارت کے سگنل براہ راست دماغ تک پہنچاتا ہے۔ دماغ میں لگانے کے بعد یہ پیوند براہ راست بینا اور نابینا افراد کو مختلف الفاظ اور جملے دکھا سکتا ہے لیکن اس کے لیے نظر کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ پیوند ہیوسٹن میں واقع بیلر کالج آف میڈیسن کے سائنسدانوں نے تیار کیا ہے جس کی بدولت نابینا افراد مختلف الفاظ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب آج کے موسم کی رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ آج سب سے زیادہ گرمی جیکب آباد، دادو، شہید بے نظیر آباد میں پڑی جہاں درجہ حرارت 50 جبکہ پریدن اور نورپور تھل میں 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دوسرے شہروں میں ریکارڈ کیا گیا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کچھ یوں تھا: اسلام آباد اور مظفر آباد 38، لاہور 45، کراچی اور کوئٹہ 35، پشاور 42، مری 27، سری نگر 27 اور بارہمولہ 29 درجے سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ حکومت نے کرونا وائرس کے لیے قواعد و ضوابط کے حوالے سے عوام کے غیر سنجیدہ رویے کے پیش نظر عید کے بعد کرونا وائرس کی صورتحال اور لاک ڈاؤن میں نرمی کے نتائج کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے 34 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 3,47,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ فرانس کی ایئر بس کمپنی کی ایک ٹیم آج کراچی پہنچ رہی ہے جو PIA کے طیارے کے حادثے کی تحقیقات میں معاونت کرے گی۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو شاہ رخ عثمانی، مدیر ہوم ڈیسک رانا غلام مصطفیٰ،
مدیر فورن ڈیسک کھیل کی خبریں، تجارتی خبریں، سائنس اور فن کی خبریں عبدالحمید ملک، کوارڈینیشن ایڈیٹر اعجاز حسین، مدیر اعلیٰ لیاقت سعید، نگران اعلیٰ محمد طارق چودھری۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبر نامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔